عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے اور مزاج حسین ہے۔ میرے محترم سامعین، بندے اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید نہیں پڑھتے۔ یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ممکن ہی نہیں، وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ کرے۔ آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ نعرہ حیدری، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ جو 5 نام میں نے قرآن سمجھ کر، بلکہ یہ شیخ پورہ ہے، ایک کلاس مجمع ہے، یہاں لفظ زمین پہ نہیں جاتا، لوح دل پر اترتا ہے۔ میں سطر بدل کر کہہ دوں، یہ 5 نام قرآن نہیں بلکہ روح قرآن ہے۔ ہائے امام حسین آپ کو سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ جو 5 نام میں نے تلاوت کیے، بندے کہتے ہیں ہم بھی 5 تن کو مانتے ہیں، ہم بھی۔ جو پہلے پہنچ گئے ہیں انہیں میں کہتا ہوں واہ، باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کیجئے گا، میں آپ کو فصیل عرش کی سیر پر لے جانا چاہ رہا ہوں۔ بندے کہتے ہیں ہم بھی 5 تن کو مانتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں تیرے اور میرے مقدر میں یہی ایک فرق ہے، تم 5 تن کو بھی مانتے ہو، ہم 5 تن کو ہی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سیدہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کائنات کی ملکہ اس عزت والے روح پرور ماحول کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ 5 ہیں، وہ ایک۔ چلو بول پڑھو تو میں جملہ بدل دیتا ہوں، اس میں اور ان میں فرق یہی ہے، وہ ایک ہے، یہ 5 ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت کیے۔ میں جناب کے ذہنوں کی زمین تیار کر رہا ہوں، پھر جو حکم ہوا ہے کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس میں فضائل بھی جناب معصومہ کے پڑے گئے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ میرے ساتھ سفر کریں گے۔ جب مجھے لگے گا کہ وہ ہیرا کھول دینا چاہیے، پیش کر دینا چاہیے، تو پھر میں عرض کر دوں گا۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ یہ 5 ہیں، وہ ایک۔ شیخ پورے والوں، ان 5 کے بڑے کمال رشتے اس ایک کے ساتھ۔ آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ذمہ دار گھر سے تعلق رکھتا ہوں اور ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، بات وہ کروں گا جو کہیں بھی ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ ان 5 کے بھائی جان بڑے کمال رشتے اس وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ مثلاً اب میں کچھ رشتے پڑھنے جا رہا ہوں، اسی پہ اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ آل محمد کو سلام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ارادہ وہ کرتا ہے، پورا یہ کرتے ہیں۔ ہائے ہائے کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا؟ اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ارادہ وہ کرتا ہے، پورا یہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شیخ صاحب ارادہ اس کا تھا، تصدق شاہ جی اب جملہ زمین پہ کیا تو دکھ لگے گا، ارادہ اس کا تھا، آدم سے حوا ملانے والے یہ تھے۔ بولنا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو نہیں ہے نا۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، ارادہ اس کا تھا، نوح کا بیڑا پار لگانے والے یہ تھے۔ ارادہ اس کا تھا، اسماعیل کو چھری کی دھار سے بچانے والے یہ تھے۔ ارادہ اس کا تھا، موسیٰ سے کلام کر کے کلیم اللہ بنانے والے یہ تھے۔ اللہ اکبر۔ چلو شیخ پورے والوں، میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں ایک جملہ روک کے کھڑا ہوں۔ بسم اللہ بلال بھائی، میں ایک سطر جناب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اگر قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا۔ علی سے بولنے والے کلیم ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہاتھ اٹھاؤ گے تو پھر بات بنے گی نا۔ علی سے جو جہاں کلام کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ آئیں بھائی جان، وہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ نہیں اتنی معزز ہستی سے برکت ہوتی ہے، ڈسٹربنس کیسی ہوتی ہے؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ علی سے جو کلام کرے وہ کلیم ہوتا ہے۔ شیخ پورے والوں، عزت دار چہرے چپ کر گئے تو دکھ لے کے جاؤں گا، جو بھی علی سے کلام کرے، شرط ایک ہے کہ علی کی اپنی مرضی ہو۔ ہائے ہائے
امام حسین آپ کو سلامت رکھے، علی سے جو بھی کلام کرے وہ کلیم ہوتا ہے، وہ طور پہ موسیٰ ہو تو کلیم ہوتا ہے، دار پہ میثم ہو تو کلیم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سیدہ کلام کائنات کی ملکہ، آپ تو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی۔ وہ طور پہ موسیٰ ہو تو کلیم ہوتا ہے، وہ دار پہ میثم ہو تو کلیم ہوتا ہے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ یہ جو 5 نام میں نے تلاوت کیے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑے کمال رشتے، اس ایک کے ساتھ ایک رشتہ اور سن لو، پھر میں منزل کی جانب بڑھ جاؤں گا۔ بڑا کمال اور خوبصورت رشتہ ہے، پتہ کیا؟ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ آئے آئے۔ امام اس جی کر ہاں جو ہاتھ اٹھا، اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے، دیکھتا وہ ہے، سیدہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ بابا جی دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ، سنتا وہ ہے، کان یہ۔ اگلی سطر پہ بچے بولیں گے، بولتا وہ ہے، زبان یہ۔ نہ اتنی تھوڑی سی داد سے راضی ہونے والا میں بندہ ہی نہیں، تو آزما اپنی چپ کو۔ میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں۔ شیخ و پورا ہے، علماء پرست دھرتی ہے، یہاں ادب سنا جاتا ہے، عرفان سنا جاتا ہے۔ جاؤ علماء سے جا کے تحقیق کرو۔ اللہ کی ایک صفت ہے متکلم، بولنے والا، کلام کرنے والا۔ کس طرح بولتا ہے؟ تیری میری طرح۔ ہم تو بدن رکھتے ہیں، پھیپھڑے رکھتے ہیں، گلا رکھتے ہیں، نرخرے میں ہوا آتی اور جاتی ہے، پھر لفظ بنتے ہیں، پھر گلے سے باوجود آواز نکلتی ہے۔ اللہ تیری میری طرح نہیں بولتا۔ رکھو علماء کے سر پہ قرآن، اللہ کیسے کلام کرتا ہے؟ کسی نہ کسی شے میں کلام کو خلق کرتا ہے، پھر وہاں سے آواز آتی ہے۔ اب بندے چپ کر گئے تو سمجھو میں مجلس میں آگے بھی نہیں آئے کہ اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ کلام کسی نہ کسی شے میں اللہ خلق کرتا ہے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے سرکار امیر کی بارگاہ میں، آواز دے کے کہہ رہے مولا اللہ کسی نہ کسی شے میں کلام خلق کرتا ہے، وہاں سے آواز آتی ہے۔ مولا میرا سوال یہ ہے، جب اللہ نے پہلی کون کہنی تھی، پہلی کون شے تو کوئی تھی نہیں، اکبر شے تو کوئی تھی نہیں، پہلی کون کہنی تھی، پہلی کون؟ شیخ برا اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو جملے کی قیمت نہیں ہے۔ پہلی کون کہنی تھی، اللہ بولا کیسے؟ علی مسکرا کے فرماتے جاہل ادھر دیکھ، انا لسان اللہ الناطق، اللہ کی بولنے والی زبان میں علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، سیدہ آپ کو سلامت ہے۔ چلو ایک فکرہ اور کہتے ہیں، دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ۔ بندے کہتے توحید نہیں پڑھتے۔ ہاں آپ فیصلہ کر رہے ہو نا، تمہاری توحید زیادہ مضبوط ہے کہ میری توحید مضبوط ہے؟ وہ کون سی توحید ہے جو علی کے چھوٹے چھوٹے فضائل سن کے زخمی ہو جاتے ہیں؟ امام حسین آپ کو سر، یہ بھائی کا کاندھا ہلائیے گا، سر کون سی پریشانی میں مبتلا ہے؟ آپ مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہاں چھوٹے چھوٹے فضائل علی کو سن کے، علی کو اللہ کہہ دیا، علی کو اللہ کہہ دیا، علی کو اللہ کہہ دیا۔ آج ڈنکے کی چوٹ پہ علال اعلان شیخ پورا کی سرزمین پہ علی مسجد کے ممبر سے علال اعلان کہہ رہا ہوں، میں علی کو اللہ نہیں کہتا، تم اللہ کو بندہ کہتے ہو۔ ہاں تم بندوں کی صف میں لا کے کھڑے کرتے، اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں، ورنہ میرا اللہ تو وہ ہے کہ علی کل شیء قدیر کا اختیار اپنی ذات میں رکھنے والا علی جب اسے سجدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ، سنتا وہ ہے، کان یہ۔ عربی میں دیکھنے والے کو کہتے ہیں بصیر، سننے والے کو کہتے ہیں سجی سمیع۔ اسد بھائی، دیکھنے والا بصیر، سننے والا سمیع۔ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ، سنتا وہ ہے، کان یہ ہے۔
اب کسی کا کلیجہ پھٹے یا بچے، کسی کے رخسار پہ بہار مودت آئے یا نہ آئے، جملہ تو آسمان سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں، آگے جناب کے مقدر کی بات ہے۔ بندے کہتے توحید نہیں پڑھتے، آؤ توحید سنو، یہ آنکھیں نہ ہوتے وہ بصیر نہ ہوتا۔ آئے آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ اور پھر یہ میرے علی کا اختیار ہے نا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے، کس کا کلیجہ ہے کہ مشیت کے سامنے بولے؟ تصدق شاہ جی، بادشاہ علی کا کمال ہے کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے، پالنے والے جیسے تو میری ضرورت ویسے میں تیری ضرورت۔ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، بات ثابت نہ کر سکوں، جو چھوٹے کی سزا وہ میری آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر گھروں میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ پالنے والے جیسے تو میری ضرورت میں تیری ضرورت، جعلی وہ کیسے؟ میرے مولا کی آواز آئی، تو نہ ہوتا مجھے وجود نہ ملتا، میں نہ ہوتا تجھے ظہور نہ ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھیں۔ اور جس ذات پاک کے فضائل پڑھنے کے لیے بلایا گیا ہے، انتہائی مشکل سفر ہے، انتہائی مشکل، لیکن مشکل کشا کا کرم ہوا تو پھر وہ منزل بڑی آسان آ جائے گی۔ 4-5 دوستوں کے حکم خصوصی ملے کہ جناب معصومہ کے فضائل پڑھنے۔ چلو میں ایک اینٹ رکھنے جا رہا ہوں، اگر قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی یا علی۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ کون سکینہ؟ وہ بے جسم جسے نفس مطمئنہ کہے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کے سینے کا سکون ہو اسے سکینہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، کائنات کی ملکہ آپ کو پہلا جملہ ہی آپ نے اتنا خوبصورت سماعت فرمایا ہے، جو بے دل کے دل کا سکون ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کے دل کا سکون ہو اسے سکینہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ سارا مجمع میرے سامنے میرا ہم مکتب ہے، 4 تفسیریں معصومین نے کی ہیں، 4 تفسیریں لفظ سکینہ، چاروں پڑھ دیں جی۔ میں تھوڑا سا مجھے سر سفر کرنے دیجیے، پھر جب مجلس اختتام پہ پہنچے گی پھر آپ جو حکم کریں گے میں ویسے حاضر ہوں، تھوڑا سا مجھے سفر کرنے دیجیے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ 4 تفسیریں لفظ سکینہ۔ پہلی تفسیر سرکار باقر سے پوچھا گیا، اللہم صلی علی محمد و علی۔ مولا باقر سے پوچھا گیا، مولا ما سکینہ، سکینہ کسے کہتے ہیں؟ یہی جملہ اگر جناب نے سماعت فرما لیا نا تو کعبہ قوسین او ادنا جناب کی جھولی میں اتر آئے گی۔ مولا ما سکینہ، سکینہ کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا قال الایمان، ایمان کا دوسرا نام سکینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، تہہ دل سے شکر گزار۔ مجھے پتہ ہے مشکل سفر ہے، مجھے محنت تو کرنی پڑے گی نا، ممبر آشنا نہیں ہے ان موضوعات سے۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت ہے۔ قال الایمان، ایمان کا دوسرا نام سکینہ ہے۔ چلے بات سرکار باقر سے شروع ہوئی ہے تو ایک حدیث مولا باقر کے سامنے آ گئی ہے، وہ سن لو۔ میرے امام نے چوتھے بادشاہ 5ویں امام کو بلایا اور فرمایا میرے لال مسجد نبوی میں چلے جائیں، ممبر رسالت پہ بیٹھے اور نانا کی ایک حدیث تلاوت فرمائیں، اور جب بندے اس کا جواب پوچھیں گے پھر ان سے کہیے گا اس کا جواب میرے بابا زین العابدین عطا فرمائے۔ توجہ، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جو کتاب میں من و عن جملے دیکھے ہیں وہ جناب کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حدیث پڑھیے نانا کی ممبر پر، بندے تفسیر پوچھیں گے، تشریح پوچھیں گے، توضیح پوچھیں گے، جواب پوچھیں گے، ان سے کہیے گا ان کا جواب میرے بابا زین العابدین عطا کریں گے۔ بس بابا کا حکم تسلیم کیا اور میرے امام مسجد میں داخل ہوئے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی۔ جملہ کہوں، 5واں محمد پہلا محمد بن کے ممبر پہ بیٹھا۔ آہا کیا روح پرور ماحول ہے۔ اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ 5
محمد، پہلا محمد بن ممبر پہ بیٹھے اور سرکار نے فرمایا زمانے والے یاد رکھنا میرے نانا کی حدیث ہے، کیا؟ جس نے بات ریکارڈ کرنی ہے کر لے، جس نے لکھنی ہے لکھ لے، ہے تیری نسل کی امانت۔ امام فرمانے زمانے والے یاد رکھنا ان القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ نقوی صاحب جب میں نے یہ حدیث کتاب میں دیکھی تھی نا، ممبر کے تقدس کی قسم ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ انکل میں نے ٹیکسٹ چوما کتاب کا، مولا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، یہ خیرات بھی سکیر کے کشکول میں اتار دی۔ مولا فرماتے ان القاتل والمقتول کلاہما فی النار، زمانے والے یاد رکھنا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ ہاں یہ خاموشی دلیل ہے کہ توجہ میں بیٹھے ہو، بات ہی راس والی ہے، بات ہی چپ کر کے سننے والی ہے۔ قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ لوگوں نے پوچھا مولا قاتل تو چلو قتل کرنے کے جرم میں جہنم میں جائے گا، مون بھائی مقتول کس جرم میں جہنم میں جا رہا ہے؟ امام نے وہی بابا والا جواب دیا، اس کا جواب میرے بابا زین العابدین عطا کریں گے۔ پورا مدینہ بابا جی چوک در چوک سرکار زین العابدین کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ مولا آپ کے لخت جگر نے راز بھری گفتگو کی ہے، قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ مولا چلو قاتل تو قاتل کر کے جہنم میں جائے گا، مقتول کے شکل میں جہنم میں جا رہا ہے۔ امام مسلح کے فرماتے یاد رکھنا جو علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کون کون پہنچا ہے۔ جو میرے دادا علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل ہے، اور جو رک جائے وہ مقتول ہے، دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دونوں جہنمی۔ سیدہ آپ کو سلامت رہے۔ ایک تفسیر سن لی، مولا نے فرمایا قال الایمان، ایمان کا دوسرا نام سکینہ۔ دوسری تفسیر اپنے کہے کا خود ذمہ دار۔ دوسری تفسیر ہے تیرے ساتویں امام۔ بندے نے پوچھا مولا سکینہ کیا ہے؟ ما سکینہ، سکینہ کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا قال روح اللہ یتکلم، اللہ کی بولنے والی روح کو سکینہ کہتے ہیں۔ اب اتنا مشکل سفر بانیوں نے میرے ذمہ لگا دیا، بندے علی مشکل سے برداشت کرتے ہیں، اور مجھ سے سکینہ پڑھائی جا رہی ہے، معصومہ کے فضائل پڑھوائے جا رہے ہیں۔ چلو بہرحال میرا کام ہے اذان ولایت دینا، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی ہے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے اس کے مقدر کی بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ دو تفسیریں سن لی، اللہ کی بولنے والی روح کو سکینہ کہتے ہیں۔ تیسری تفسیر ہے تیرے امام رضا کی، جاگنا سر اٹھانا تحفہ ہے تیرے لیے لے آیا ہوں۔ اب آغا صاحب اس فکرے کی قیمت نہ ملی تو میں سمجھوں گا کہ اس دفتر فضائل کو بند کر دینا چاہیے، خیبر خندق شروع کر دینی چاہیے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، اگر بندے خریدار نہ نکلے تو پھر دکھ لگے گا۔ مولا رضا سے پوچھا کہ مولا ما سکینہ، سکینہ کسے کہتے ہیں؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں جنت سے طیب ہوا کو نکلے جب صورت انسانی میں اسے سکینہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جنت کی طیب ہوا صورت انسانی میں، ہاں ہاں معصوم کے فکرے ہیں، جنت سے نکلنے والی طیب ہوا اور اس کی صورت انسانی ہے، اسے سکینہ کہتے ہیں۔ اگلا فکرہ سنو، امام رضا کی یہ حدیث نہ ہو جو جھوٹے کی سزا وہ میری، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانو بیوی جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ معصوم فرماتے ہیں جنت سے نکلنے والی طیب ہوا سکینہ ہوتی ہے اور اس کی صورت انسانی ہوتی ہے۔ مولا اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اسے ہر نبی پر نازل کیا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آل محمد کے فضائل سننے والے؟ حوصلہ دو گے تو محنت کریں گے نا، ورنہ ہمیں خیبر و خندق سے باہر جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ہر نبی پہ اللہ نے سکینہ کو نازل کیا۔ توجہ، مولا کس لیے نازل کیا؟ سرکار فرماتے ہیں اسی طرح جیسے ہر نبی پہ سکینہ کو نازل کیا گیا نا، اللہ نے اس سکینہ کو حضرت ابراہیم پہ خصوصیت سے اتارا۔ مولا کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے کعبہ بنانا تھا نا، یہی سکینہ تھی جو جنت سے آ کے کہتی تھی یہاں سے یہاں تک دیوار اٹھا۔ ہائے ہائے ہائے،
اللہ اکبر، اللہ، مشکل سفر ہے صاحب، مشکل سفر ہے۔ آپ کا اتنا بول پڑنا اجازت سے کم نہیں، یہاں سے یہاں تک طول رکھ، یہاں سے یہاں تک عرض رکھ۔ تفسیر سن لی؟ آؤ اب قرآن کی آیت سن لو، پڑھو قرآن کی آیت۔ ایمان سکینہ، اللہ کی روح سکینہ، توجہ، جنت کی طیب ہوا سکینہ، اپنے کہے کا خود ضامن ہو۔ آؤ سورہ فتح کھولو، ابھی قرآن لے آؤ۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی تو اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکینہ کو نازل کیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین، اچھا دانت بڑی فٹ ہے، بڑی فٹ دانت۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، وہی تو اللہ ہے جس نے سکینہ کو مومنین کے دلوں میں نازل کیا۔ اللہ اکبر، سیدہ آپ کو سلامت رہے، مومنین کے دلوں میں نازل کیا۔ کس لیے؟ آگے اللہ وجہ بیان کر رہا ہے قرآن کی آیت، هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ نے مومنین کے دلوں میں سکینہ کو نازل کیا تاکہ ان کے پہلے ایمان کو اور بڑھا دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ شیخ پورے والوں، مولا کا فرمان یاد ہے نا؟ مولا باقر سے پوچھا گیا تھا ما سکینہ، سکینہ کیا ہے؟ قال الایمان، ایمان کا دوسرا نام سکینہ۔ اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ایمان لیزدادوا، تاکہ ان کا زیادہ کر دیا جائے، ایمانن، ان کا ایمان، ما ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ۔ تو اب شیعہ قوم کو یہ میں بتاؤں کہ ایمان نام کس کا ہے؟ مانتے ہو یا جنگ خندق شروع کر دوں جس میں رسول نے فرمایا تھا اور میرے صحابیوں یہ چاہنے والا کوئی عام نہیں ہے، کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو تہہ دل سے شکر گزار ہوں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ، کتنا مشکل سفر ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ سیدہ کلال آپ کو حصہ، بابا جی دعا فرمائیے، جتنے سادات ہیں خصوصیت سے دعا چاہیے، اور ہم اثر مومنین میرا ساتھ دیتے رہیں گے، میرا حوصلہ بنتا چلا جائے گا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے سکینہ کو مومنین کے دلوں میں نازل کیا تاکہ ان کے پہلے ایمان کو اور بڑھا دیا جائے۔ ایمان نام ہے علی کا، ایمان نام ہے سکینہ کا، اور رسول نے علی کو صرف ایمان نہیں کہا، کل ایمان کہا ہے۔ کیا کروں یار، کیا کروں، جملہ کہوں نقوی صاحب، جملہ کہوں؟ جہاں رسول، اچھا میں جہاں کل بولوں گنجائش ہے نا، کل وہاں تک ہے جہاں تک میرا علم ہے، اور جہاں رسول کہہ دے کل ایمان وہاں کوئی گنجائش رہتی ہے؟ اب میں فضیلت سکینہ کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں ہے۔ جو رسول کے بنائے ہوئے کل میں اضافہ کر دے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار، جو رسول کے بنائے ہوئے کل میں، اللہ، جو رسول کے بنائے ہوئے کل میں اضافہ کرتا اسے سکینہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بڑی لطف آمیز بھائی بات ہے۔ آؤ ذرا اللہ سے سوال کریں، کوئی شے لکھنی ہو نا، مثال کے طور پر میں نے کچھ لکھنا ہو تو میں یوں کہوں گا کاغذ پر لکھا، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کاغذ میں لکھا۔ جب میں کہوں گا کہ کاغذ میں لکھا، آپ کہو گے اچھے خطیب ہو، تمہیں اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی، تو مجلس پڑھنے کہاں سے آ گئے؟ کاغذ پر لکھا جاتا ہے۔
कागज में नहीं लिखा जाता। आओ ना अल्लाह से सवाल करें। अल्लाह कह रहा है फी कुलूबिल मोमिनीन, मैंने सकीना को मोमिनीन के दिलों में उतारा। अल्लाह अकबर। सैयदा कलाल आपको हिसार विलायत अली में रखे। सैयदा कलाल आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए हैं। काबा में अल्लाह ने अली को उतारा है ना, उतारा है ना, बोलो उतारा है ना। अल्लाह ने अली के उतरने के लिए जो इंतजाम किया उसे काबा कहते हैं, और जिसकी आमद के लिए मोमिन के दिल में पहले से अली हो उसे सकीना कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या रूह परवर माहौल है यार। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना मुश्किल सफ़र इतनी आसानी से कटता चला जाएगा, लेकिन आपने तो सुनने की कमाल कर दिया। कायनात की मलका को हिसार विलायत अली में रखे। चलो आओ, मुझे हुक्म हुआ है इस बादशाहज़ादी के ज़हूर का भी एक फिक्रा कहते हैं। अमूमन मिंबर से फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, आज शहज़ादी का ज़हूर सुनने जाओ, सुनते जाओ, है इजाज़त। जब सैयदा रबाब सलामुल्लाह अलैहा दरूद पढ़ने तो फिर मिल के पढ़ ले। जब बादशाहज़ादी की डोली, मेरे पास मुतबादल लफ्ज़ नहीं है, मुआशरती इंसान है, इसके मुतबादल लफ्ज़ नहीं है सर मेरे पास। चलो यूं कहूं, नूर महल, जनाब सैयदा रबाब का जब नूर महल मरजल बहरैन यल्तकियान के महवर मरजान हुसैन के सहन में उतरा। हाय 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 हाय, क्या बात है, जो लफ्ज़ों के खरीदार हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सर, ये देने वाले की अता है, मेरा कोई कमाल नहीं। कायनात की मलका आपको सलामत। जब सैयदा रबाब का नूर महल सुल्तान करबला के सहने अतहर में उतरा, तवज्जो, बल्कि यूं कहो सूरह रहमान के सहन में सूरह कौसर की तफसीर की माँ उतरी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जो हाथ उठा, अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। बीबी फरमाती है, मौला जब मैं अपने बाबा के घर में थी, फलम्मा कुंता फी बैत अबी राता फिल मनाम, जो अरबी इबारत पे जुमले। शहजादी फरमाती है, मौला जब मैं अपने बाबा के घर में थी, मैंने एक रात ख्वाब देखा। मौला फरमाते क्या ख्वाब देखा? शहजादी फरमाती है, इन्नी अदूरो फिल जन्ना, मैं जन्नत के बागात की सैर कर रही हूँ। कीमत ना मिली तो दुख लगेगा, पछताऊंगा मैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बीबी फरमाती है, मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के बागात की सैर कर रही हूँ, और शहजादी फरमाती है मैं अकेली नहीं, मौला मेरे साथ जुलूस था हूरों का, जिनके नूरानी चेहरे थे, वो मेरे साथ साथ जन्नत के बाग की सैर कर रही। अचानक बीबी फरमाती है कि सफेद नूरानी चेहरे वाली हूर दौड़ती हुई आई। अब ये फिक्रा है, अगर जाकर सुन लिया तो फिर अगली मंजिल खुदा की कसम इतनी आसान हो जाएगी, तुम्हारी सोच से आगे की बात है। सफेद चेहरे वाली नूरानी हूर दौड़ती हुई आई, आवाज देके कहती है, तुम्हें जलीला बीबी ने बुलाया है, दरबार में हाजिरी दो। मैं किताब की जमानत लेके, मुताले की जमानत लेके जनाब के सामने बात पढ़ने जा रहा हूं। एक जलीला बीबी ने बुलाया, दरबार में हाजिरी दो। शहजादी फरमाती मौला मैं चल पड़ी, सामने देखा कि नूर का महल है, महल की तफसीर भी लिखी हुई है, लेकिन मैं वक्त बचाऊं आगे चलूं। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। नूर का एक महल है जिस पर एक नूर की मसनद है, तख्त है, उस पर वो एक जलीला बीबी बैठी है कि जिसके चेहरे की तरफ न सूरज देख सकता है न चांद देख सकता है। अल्लाह अकबर। हाथ उठेंगे तो हौसला बनेगा ना। चाचा जी ये इतना सस्ता मजमून नहीं है कि आप दाएं बाएं देखते रहें और मैं पढ़ता चला जाऊं। माजरत के साथ खैबर खंदक होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। एक जलीला बीबी जिसके चेहरे पे इतना नूर है, नजर को कुदरत नहीं उसे देख ले। तवज्जो,
یا سیدہ میری زبان میں وہ تاثیر عطا کر میں تیرے لال کے حبداروں کو پیغام مودت سنا سکوں۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہ واسطے کے کہتی ہے مولا جو ہی میری نظر اس شہزادی پہ پڑی اس بی بی نے دونوں بازو دراز کیے اور فرمایا راہبت بھی مرحبا جی آیا لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، مرحبا جی آیا لو۔ مولا پھر مجھے اس بی بی نے اپنے بائیں طرف، میں رکوں گا، تم بول پڑتے میں آگے چلتا، تم نہیں بولے میں رکوں گا۔ سوچنے والی بات ہے، اتنی مقدر کی سلطان بی بی جسے سیدہ نے خود بلایا پھر بائیں طرف کیوں بٹھایا؟ سوچنے والی بات ہے۔ عزت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ کسی معزز ہستی کو دائیں طرف بٹھایا جائے۔ رسول کی بیٹی نے بائیں طرف کیوں بٹھایا؟ خدا کی قسم راز کا پتہ نہ چلتا اگر میں نے تفسیر فرات میں یہ فکرے نہ دیکھے ہوتے۔ رسول فرماتے جب چوتھے آسمان پہ میں پہنچا نا شب معراج اور میں نے نبیوں کو پڑھائی نماز، رسول فرماتے ہیں میں نے دائیں طرف پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری نظر حضرت ابراہیم پر پڑی۔ رسول فرماتے ہیں میں نے بائیں طرف پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری نظر علی پر پڑی۔ میرے زور کمر بنو، میرے قوت بازو بنو، رسول سے سوال کریں ہیں یا رسول اللہ حیران میں بھی ہوا تھا جیسے تم حیران ہوئے ہو۔ یا رسول اللہ حضرت ابراہیم بڑی جلیل القدر ہستی ہے لیکن میرے مولا علی سے افضل تو نہیں ہے، انہیں آپ نے دائیں طرف بٹھایا، میرے مولا کو بائیں طرف بٹھایا۔ رسول مسکرا کے فرماتے جاہل کے جاہل رہے نا، بشر کے بشر رہے نا، کم صرف کے کم صرف رہے نا۔ جاہل سوچا تو ہوتا دل کس طرف ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ زندگی کی یادگار مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں کہ دل کس طرف ہوتا ہے؟ بائیں طرف۔ تو رسول نے فرمایا علی میرا دل ہے۔ ہائے ہائے۔ اب سطر آصف بھائی میں کہنے جا رہا ہوں اور شیخو پورے کے ستار مجمع نے قیمت نہ کی تو دکھ لے کے جاؤں گا۔ بی بی نے جناب رباب کو تخت پہ بائیں جانب بٹھایا۔ ہم جیسے جاہلوں کو بتانے کے لیے مومن کے دل میں سکینہ رہتی ہے، میرے دل میں رباب رہتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ اچھا مولا فرماتے پھر کیا ہوا؟ شہزادی فرماتی ہے مولا پھر کیا ہونا تھا؟ ایک نوری تاج تھا، اٹھایا میرے سر پہ رکھا۔ توجہ، ابھی تک تو میں تمہید میں کھڑا ہوں، فضائل تو میں نے پڑھنے ہیں جناب معصومہ، اگر تم تھکے نہیں۔ ایک نوری تاج اٹھایا سر پہ رکھا، پھر بی بی فرماتی ہیں ایک نورانی چادر اٹھائی۔ یہ تو وہ منزل ہے جہاں آپ کو لانا چاہا، سید دعا کیجئے گا۔ ایک نورانی چادر اٹھائی، مولا اس کی تار تار سے اتنا نور تھا، آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ پھر اس عزت والی بی بی نے وہ چادر میرے بدن پر اوڑھا دی۔ ہائے ہائے ہائے، نہ 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 نہ، اتنا قیمتی جملہ ایسے ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کون بی بی ہے؟